الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال الله تعالى في مقام آخر: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। जिस तरह तकवा इख्तियार करने का हक है और जिस तरह अल्लाह से डरने का हक है, वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और मरने से पहले सही मुसलमान हो जाओ। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फी मक़ाम आखर: या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और जब भी कोई बात करो सीधी और सच्ची बात करो। युस्लिह लकुम अअमालकुम, उस सीधी बात करने का पहला फायदा ये होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वो तमाम काम जो तुमसे नहीं समझ रहे
قابو میں نہیں آ رہے، اللہ رب العالمین تمام بگڑے کام درست کر دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور سیدھی بات کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس کسی نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جو اللہ پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا ہے۔ اور درود و سلام کائنات کی حسین و جمیل ہستی، والضحیٰ کے چہرے والے، الم نشرح لک صدرک کے سینے والے، انک لعلی خلق عظیم، اعلی اخلاق کے مالک، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا کا قانون لے کے آنے والے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی طرف رکھنے والے، قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی شان والے، اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کی خوشخبری پانے والے محبوب پہ ہوں، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابھی خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جو آیات تلاوت فرمائی، ان آیات کا سادہ سا مفہوم میں آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں، جو ہمارے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارا جمعۃ المبارک کا خطبہ سننے کے لیے مسجد میں جمع ہونا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام کے اندر، کافتن، پورے کے پورے، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو جب تم لوگوں کے اندر بیٹھے ہو تب تو بڑے جناب صوفی اور جناب حاجی نوازی لگو، اگر تمہاری خلوت کو دیکھا جائے تو تمہارے اندر اسلام نام کی کوئی چیز ہی نظر نہ آئے۔ جب تم عمرے کے لیے احرام باندھ لو تب تو تم مسلمان لگو، لیکن جب تمہیں تمہاری دکان کے اوپر کسی کو سامان دیتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے دیکھا جائے تو تمہارے اندر کوئی بھی اسلام کی رمق ہی نظر نہ آئے۔ ایسا نہ ہو جب بات تمہارے اپنے کسی فیصلے کی آئے، کسی اپنے رشتہ دار کے فیصلے کی آئے، کسی اپنے پڑوسی کے فیصلے کی آئے، جب فیصلہ تمہارا اپنی ذات کے متعلق ہو تو تم اس کے اندر پورا عدل و انصاف سے کام لو، لیکن جب بات کسی غریب کے ساتھ انصاف کی آئے، جب بات کسی مظلوم کے ساتھ انصاف کی آئے تو تم اس کے اندر ڈنڈی مارتے نظر آؤ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسلام کے اندر جو داخل ہو جاتا ہے، اسلام کا یہ دعویٰ ہے، بلکہ اسلام نام ہی ہمدردی کا ہے، اسلام نام ہی امن کا ہے،
مسلمان بن جاؤ اور کہیں تم جناب ڈنڈی مارنا شروع ہو جاؤ. ایسا نہ کرو. ایسی دھوکے بازیاں تمہیں دنیا کے اندر بھی نقصان پہنچا سکتی ہے, تمہیں آخرت کے اندر بھی نقصان پہنچا سکتی ہے. ہاں, اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا, جناب سید الانبیاء کو, امام الانبیاء کو, خاتم الانبیاء کو, والی بطحا کو, جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن و حسین کے نانا کو, سب سے زیادہ امت کو جنت میں لے جانے والے محبوب کو اگر تم نے اپنا رہبر, رہنما, مقتدا, پیشوا مان لیا ہے, تو پھر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, اس کے اوپر ڈٹ جاؤ, پکے ہو جاؤ. صرف نام کے مسلمان نہ بنو, بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو پھر ہو گئے داخل, کیا ہوگا, کیا ملے گا؟ اگر تمہیں اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو جاتا ہوں, معنی جیسے اس میں داخل ہونے کا حق ہے, اسلامی تعلیمات کو جیسے اپنانے کا حق ہے, اگر تمہیں ویسے اسلام کے اوپر عمل کر لیتا ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دنیا کے اندر بھی خوشنودی ہے اور آخرت کے اندر بھی خوشنودی. اگر میں ایسا نہیں کرتا تو پھر آپ کو پتا ہے, ایک آنکھ جو اسلام کو بدنام کرنا چاہتی ہے, وہ آنکھ جو داڑھی والے کو بدنام کرنا چاہتی ہے, وہ آنکھ جو جناب سید الانبیاء کے غلاموں کو بدنام کرنا چاہتی ہے, وہ آنکھ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو ایک دہشت گرد اور ٹیررسٹ ثابت کرنا چاہتی ہے, وہ پھر اس چیز سے فائدہ اٹھائے گی اور ہماری حرکتیں, میرے کام, میرا اخلاق, میرا بول چال, یہ سبب بنے گا جس کی وجہ سے اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے گا. جبکہ ایسا نہیں ہے. دیکھ لیجئے عورت کو اسلام نے کیسا حق دیا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اسلام سے پہلے کی بات ہے. اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ یاد تو کرو, بھول گئے ہو, قرآن ہی نہیں پڑھتے, بھول گئے ہو, یاد کرو نعمت اللہ علیکم, اللہ کی نعمتوں کو. اذ کنتم اعداء, جب اسلام قبول کرنے سے پہلے, اسلام میں داخل ہونے سے پہلے تمہاری حرکتیں کیا تھی؟ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. تمہاری صورتحال کیا تھی؟ تم جناب ایک چھوٹے جانور, بھیڑ بکری کی وجہ سے ایسی جنگ کا آغاز کرتے تھے جو 100 سال تک خون خرابے سے لگی ہوتی تھی, ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی. یاد کرو اس وقت کو جب تم پتھروں کے بت بنا کر ان کے سامنے اپنے ماتھے کو, اپنی زمین کو جھکاتے تھے. وہ اندھیرے کی گھڑیاں, وہ تمام چیزوں کو یاد کرو جب امیر اور غریب میں فرق کیا جاتا تھا, جب رنگ و نسل کے اندر فرق کر دیا جاتا تھا. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. پھر کیا ہوا؟ اچانک روشنی آئی. پھر کیا ہوا؟ آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دین اسلام کا پیغام دے کے بھیجا. اس پیغام نے آپ کو بھائی بھائی بنا دیا. اس پیغام کی وجہ سے آپ کی عزت محفوظ ہو گئی. اس پیغام کی وجہ سے ہم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اس
مدینہ میں ہجرت کر کے گئے، لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے انہیں سب سے پہلا درس کیا دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ سلام، یہ اسلام کا درس ہے۔ سلام کو عام کرنے سے مراد کیا ہے؟ آپ بازار میں ہو، آپ کی آنکھ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آپ کسی سفر میں ہو، آپ سے کوئی پریشان نہ ہو، آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بس ہر وقت سلامتی کا بول بالا ہونا چاہیے، تم پر بھی سلامتی ہو، افشوا السلام۔ بلکہ یہاں تک جناب سید الانبیاء نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو ملو تو مسلمان کے حقوق میں سب سے پہلا حق کیا ہے کہ جب تم اسے ملو تو اسے کہو السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ لیکن ہم نے شاعر اللہ کو مذاق بنا دیا، کوئی بندہ سلام بلائے نا تو ہم اس کا مذاق بنا دیتے ہیں۔ نواں مسلمان ہوئے ہیں، حج کر کے آئے ہیں، عمرہ کر کے آئے ہیں، ان تو جان چھڑنی ہے کہ نہیں چھڑنی؟ جبکہ جناب سید الانبیاء نے مسلمان کے اوپر جو حقوق ہیں ان میں سے جو سب سے پہلا حق بیان کیا ہے وہ ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ۔ یہی اسلام کا درس ہے کہ ایک دوسرے کو اس کے اوپر سلام بھیجو اور ہر طرف سلامتی کی فضا کو بنائے رکھو، عدل و انصاف کی فضا کو بنائے رکھو۔ یہی اسلام کا حقیقی معنی ہے۔ ہمدردی اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر یہ خاص انعام ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا اور جناب سید الانبیاء کا امتی بنایا، جبکہ اس سے پچھلے واقعات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیے جو اسلام نے عورت کو تحفظ دیا، عورت کو مقام دیا، عورت کو عزت دی، عورت کو حقوق دیے۔ کسی مذہب کے اندر ایسے حقوق نہیں بیان ہوئے جو اسلام نے عورت کو حقوق دیے۔ یہاں تک کہ جناب سید الانبیاء نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی ایک بیٹی کی پرورش کرتا ہے، ایک بیٹی کی پرورش کرتا ہے، اچھے طریقے سے اس کی پرورش کرتا ہے، اس کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، پھر اس کی شادی کرتا ہے، قیامت کے دن جنت وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، ایسے ہوگا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہو، فرمایا پھر بھی اگر کسی کی 4 بیٹیاں ہو پھر بھی یہ اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں انسانی حقوق کے نام سے، عورت کے حقوق کے نام سے، میرا جسم میری مرضی کے نام سے کتنے عناصر ایسے ہیں جو اسلام کو بدنام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہاں کچھ عورتیں ہوں گی جن کے اپنے تحفظات ہوں گے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی وہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث سے دوری کی وجہ ہے، کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دوری کی وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کے حقوق کا ان کے گھروں میں خیال نہ رکھا جاتا ہو۔ اس سے اسلام کا تعلق نہیں، اسلام نے تو پورے کے پورے عورت کو حقوق دیے ہیں، اسلام نے تو عورت کے حقوق کا پورا خیال رکھا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو پھر اسے ایک اللہ رب العالمین محافظ دیتے ہیں۔ محافظ کون سا؟ باپ۔
اسے اللہ رب العالمین نے کیا اس کے لیے اسلام نے کون سا محافظ چنا؟ اس کا باپ، اس کے بعد اس کا بھائی. کتنے ہو گئے محافظ؟ 2 عورت کے محافظ ہو گئے. پھر اس کے بعد اس کا خامد. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. پھر اس کے بعد اس کا بیٹا 4 ہو گئے. اور اس کے بعد جناب خاتم النبیین نے الحیاء من الایمان کہہ کے ایسا محافظ کی، عورت کی عزت، تقریم، حفاظت کو ایسا لاک لگا دیا کہ عورت کہیں بھی ہو، جناب سید الانبیاء نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. جب ہم ان تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے، جناب سید الانبیاء کی بتائی ہوئی تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے اور اپنی زندگی کو اس طرح ڈھال لیں گے جیسے آخر الزمان پیغمبر نے ہمیں بتلایا ہے، تو عورت کی عزت جو ہے وہ گھر میں بھی محفوظ ہوگی، وہ باہر بھی محفوظ ہوگی. آئیے اسلام کو دہشت گرد کہنے والوں کو ایک اور میں دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے کہیے اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا، کہیے الحمدللہ. ایک مرتبہ پھر کہیے الحمدللہ. اس سے بڑھ کر کوئی دلیل میں سمجھتا ہوں اسلام کے امن پسند ہونے کے لیے یہ دلیل کافی ہے. جس مذہب کے اندر کسی کے بارے میں برا سوچنا، کسی کو تھپڑ مارنا نہیں، کسی کا خون بہانا نہیں، کسی کا قتل کر دینا نہیں، صرف برا سوچنا، اس کے بارے میں حسد کرنا، برا سوچنا، بارودی جیکٹ پہن کر، خودکش جیکٹ پہن کر عبادت گاہوں میں، اسکول کے اندر یا کسی مجمع کے اندر گھس جانا بڑی دور کی بات ہے. جس مذہب کے اندر کسی کے بارے میں صرف برا سوچنا اتنا بڑا جرم مانا جاتا ہو، اتنا بڑا گناہ مانا جاتا ہو، جو نیکیوں کو کھا جائے، نماز کو کھا جائے، روزے کو کھا جائے، حج جیسے مناسک کو کھا جائے، انفاق فی سبیل اللہ کو ضائع کر دے، آپ کی ساری زندگی کی نمازوں کو، تہجد کو، ذکر و اذکار کو، تسبیح کو ضائع کر دے. جس مذہب کے اندر صرف برا سوچنا اتنا بڑا جرم مانا جاتا ہو، بتائیے کیا اس مذہب کے اندر کسی کو قتل کرنے کے بارے میں دہشت گردی جیسی تعلیمات ممکن ہے؟ بالکل بھی ممکن نہیں. یہ اسلام ہے. آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو قرآن و حدیث نے اسلام کو کیسے پیش کیا ہے. اسلام کیا ہے؟ اسلام کا نعرہ کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ اسلام کا درس کیا ہے؟ اسلام کا پیغام کیا ہے؟ اسلام کا پیغام کسی کا خون بہانا نہیں، بلکہ اسلام کا پیغام ہے لا تقتلوا اولادکم من املاق. اسلام کا پیغام ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. اسلام کا پیغام ہے لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. اسلام کا پیغام ہے لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. اسلام تو اتنی بھی اجازت نہیں دیتا، اتنی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کو کوئی بندہ تھپڑ مار جائے، آپ کو کوئی خون بہائے، آپ کے اوپر کوئی ظلم کرے، تو آپ ظالم سے بدلہ لیتے ہوئے آپ اس کے اندر جناب ایک تھپڑ کی بجائے آپ 2 مار دیں، 1000 کی بجائے آپ اس کے اوپر لاکھوں
یہاں پر کوئی بندہ پکڑا جائے سے بس اے بھی انتے پا دو، اے بھی پا دو، اے بھی پا دو۔ اسلام کا یہ درس نہیں ہے، اسلام کا یہ پیغام نہیں ہے۔ اسلام کا پیغام کیا ہے؟ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ۔ ہاں اگر کوئی بندہ اسے معاف کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس بندے کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا۔ معاف کر دینا بھی بہت بڑا عمل ہے۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات، یہ ہے اسلام، امن کا نام۔ ہم جناب کہہ دیتے ہیں تم پاگل ہو، ان کی بات کے اندر پڑھ رہے ہو، تیرے بتا شوق ہے انہوں نے سنا کروانا، تمہیں کس کی پڑی ہے، تمہیں کتنے نفلوں کا ثواب ملے گا ان دونوں کو ملا کے؟ بعض دفعہ تو لوگ کہتے ہیں یار چھٹ امتحان دے، امتحان یہ اپنی مرضی کرنا۔ کوئی بندہ کسی کی سلوک کروا رہا ہو نا تو وہ کہتے ہیں تمہیں کتنے نفلوں کا ثواب؟ نفلوں کی ثواب کی بات آپ کرتے ہو؟ نفلوں کے ثواب کی بات آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ جناب سید الانبیاء نے فرمایا کہ دو بھائیوں کی، دو گروہوں کی، دو پارٹیوں کی، دو خاندانوں کی سلوک کروانا اتنا بڑا عمل ہے کہ یہ نماز، روزہ، صدقہ و خیرات سے بھی افضل عمل ہے۔ کسی کو ملا دینا، کسی کی سلوک کروا دینا، اور ہم کہتے ہیں جناب تمہیں کتنے نفلوں کا ثواب ہے، الٹا ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ تو آئیے، اسلام امن کا نام ہے، اسلام ہمدردی کا نام ہے، اسلام عدل و انصاف کا نام ہے۔ آئیے اسلام کے اندر بیان کیا گیا نہیں آپ نے اگر بدلہ بھی لینا ہے تو آپ نے ظالم کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ظالم کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ آئیے اسلامی تعلیمات کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے میں سورہ المائدہ کی ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسلام کے اندر ایک جان کی قیمت کیا ہے؟ یہ خون خرابہ، یہ دہشت گردی، یہ مار دھاڑ، یہ قتل و غارت، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اسلام تو اتنا اس معاملے میں باریک بھی ہے۔ اسلام آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہو، جس برادری سے بھی ہو، جس قبیلے سے ہو، جس علاقے سے ہو، اسلام کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ سنو اسلام کا پیغام سنو، ایک جان کو قتل کر دینا، ناحق کسی کا خون بہا دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں جس نے کسی ایک جان کا ناحق خون بہایا اس نے پوری انسانیت کا خون بہایا۔ اور جس نے من احیا فکأنما احیا الناس جميعا، یہ ہے اسلام۔ اگر کسی نے کسی ایک انسان کی جان بچائی فکأنما احیا الناس جميعا، اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اسلام کی نظر سے دیکھیے، اسلام کا بالکل بھی یہ درس نہیں ہے خون خرابہ۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، یہاں تک امن، اس قدر امن کا درس اسلام دیتا ہے۔ خون خرابہ، مار دھاڑ، قتل و غارت بڑی دور کی بات ہے۔ اسلام تو دودھ میں پانی ملانے والے سے بھی لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے۔ ہاں میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، اسلام
یا کوئی بھی، یہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی. ویسے تو ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہو رہی ہے. کئی ایسی چیزیں، اب گندم کا سیزن ہے نا، اس میں مٹی کی بھی ملاوٹ ہوتی ہے. پرانی گندم کو اچھی گندم کے اندر ملا دینا، یہ بھی ملاوٹ ہوتی ہے. سوکھی کو گیلی کے اندر ملا دینا تاکہ وزن میں فرق پڑ جائے، ایسی بھی ملاوٹ ہوتی ہے. اور جب لکڑی والی گاڑی، لکڑیوں کی گاڑی اپنے مقام تک پہنچنے والی ہوتی ہے، تب ان لکڑیوں کو پانی سے تر کر کے پھر کنڈے پہ چڑھا دینا، یہ بھی 2 نمبری ہے. اور ہم سمجھ رہے ہیں شاید خود و روش کی اشیاء کے اندر ہی ملاوٹ کرنا یہ 2 نمبری ہے. نہیں، سچی باتوں کے اندر تھوڑے بہت جھوٹ ملا کے اور محفل لوٹ کے وہاں سے اٹھ جانا، یہ بھی ملاوٹ ہے، یہ بھی 2 نمبری ہے. اور اسلام اس قدر پاکیزہ مذہب ہے، اسلام کی تعلیمات اس قدر امن پسند ہے کہ اسلام تو خون خرابہ دور کی بات، ایک ملاوٹی بندے سے بھی لا تعلقی کا اظہار کرتا. کیسے؟ جناب سید الانبیاء نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور جس نے بڑوں کا ادب نہ کیا، احترام نہ کیا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، اس کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لبادہ اوڑے، اسلام کا لبادہ اوڑے، لیکن اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ سننے میں الفاظ ایسے لگ رہے ہوں گے کہ جیسے کوئی بات نہیں. دکان بنائی، افتتاح کیا، اندر جناب فلیکس لگا دی ہے، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیکن ملاوٹ کا بازار گرم ہے، یہ ایک عام بات نہیں. آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، قیامت کے دن جب جناب سید الانبیاء اپنی امت کو لے کے جنت میں جا رہے ہوں گے تو ایسا ملاوٹی وہ بھی وویلا کرے گا، یا رسول اللہ میں بھی. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس دن کہہ دیا کہ لیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہماری صفوں کے اندر صرف شہداء ہیں، ہماری صفوں کے اندر خالص لوگ ہیں، ہماری صفوں کے اندر صدیقین ہیں، ہماری صفوں کے اندر نمازی ہیں، روزے دار ہیں. سوچئے جس صف کے اندر ابو بکر صدیق ہوں گے، جس صف کے اندر عمر فاروق ہوں گے، عثمان غنی ہوں گے، جناب علی المرتضیٰ ہوں گے، جس صف کے اندر عبد الرحمن بن عوف ہوں گے، جس صف کے اندر جناب حضرت حذیفہ ہوں گے، جس صف کے اندر جناب حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، جس صف کے اندر اولیاء اللہ ہوں گے. اگر ہم سوچیں ہم یہاں ملاوٹ کریں، لوگوں کا خون بہائے، لوگوں کو گالیاں دیں، لوگوں کو تھپڑ مارے، لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضے کرے، اور پھر جناب ایسے پلٹا مار کے یہ سرکاری اداروں کے اندر ہو سکتا ہے، ممکن ہو آپ کو شارٹ کٹ مار لے، اس دن کے اندر ایسا ممکن نہیں کہ ہم جناب تھوڑا بہت پلٹا مار کے یہاں خون خرابے کر کے اس سب میں شامل ہو جائیں گے. نہیں، واضح پیغام ہے، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی مصداق زبان سے نکلے ہوئے کلمے جھوٹے نہیں ہو سکتے. جناب سید الانبیاء نے 2 ٹوک فرما دیا، من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے گا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو بھی سوچنا ہوگا، یہ ہے اسلام، یہ ہے وہ مذہب جس کا نام ہی امن ہے، جس کا نام ہی سلامتی ہے، جس کا نام ہی ہمدردی ہے،
عدل و انصاف ہے تو پھر کیوں نہ ہم قرآن و حدیث کی طرف لوٹ آئے. ایسا نہ کیجئے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اس وقت ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم جو چیز ہمارے مطلب کی ہو, جس میں ہمیں فائدہ پہنچے, جس میں میرا بھلا ہو رہا ہو, جس میں مجھے بچت ہو رہی ہو, افتؤمنون ببعض الکتاب, ہم کتاب کے اس کچھ حصے کو مان لیتے ہیں, وتکفرون ببعض, اور بعض کا ہم انکار کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ایسے بندے کے بارے میں قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ ان کے لیے دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی ہے, جس نے اپنے کام کے اپنے مطلب کی چیزیں نکال لی دین کے اندر سے, اپنے مطلب کے قوانین نکال لیے, اور وتکفرون ببعض, بعض کو چھوڑ دیا. ایسا مسلمان جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی رسوائی کا سامنا کر سکتا ہے, اور قیامت کے دن بھی اسے رسوائی کا سامنا ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح معنوں میں جیسے اسلامی تعلیمات کو اپنانا چاہیے ویسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.